کے پیٹ میں ایک بیچ میں عین کے وہ پڑا ہوا ہے نا فگر، یہ حصہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع سے لے کے اگلے رکوع تک آیات کتنی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ یہ سورہ انعام کا پہلا رکوع دیکھیے نا، 1 ہو گیا، اور اس کے نیچے جو عین کے اندر فگر بنی ہوئی ہے 10 کی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہے کہ سورت کے آغاز سے لے کے یہاں تک 10 آیات ہوئی. اب دوسرا رکوع اس کا دیکھ لیجئے، تو دوسرے رکوع میں پھر آپ کو 10 کا حصہ مل گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اس سے لے کے یہاں تک پھر 10 آیتیں ہو گئیں. پھر تیسرا دیکھ لیجئے تو پھر 10 کا فگر پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے یہاں تک 10 آیتیں ہو گئیں. ٹھیک، اور اگلا آپ چوتھا رکوع دیکھیں، اوپر سب سے 4 ہے اور درمیان میں 11 لکھا ہوا ہے نا، تو 11 کا مطلب ہے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک 11 آیات ہو گئیں. ٹھیک ہے جی، اور سب سے نیچے جو فگر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارے کے رکوع کتنے ہوئے ہیں. اب مثلا 7واں پارہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو 7ویں پارے کا بالکل آغاز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ پہلا رکوع اگر دیکھیں تو وہ نیچے سب سے نیچے کی فگر کیا ہے؟ 1 ہے نا. 7ویں پارے میں پہلا رکوع جہاں پورا ہو رہا ہے سب سے نیچے 1 ہے. اس کا مطلب ہے اس پارے کا یہ پہلا رکوع ہے. سب سے اوپر سورت، یہ اس سورہ مائدہ کا 11واں رکوع ہے، اور پچھلے 10ویں سے 11ویں کے درمیان 9 آیتیں تھیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو نیچے والا فگر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارے کا پہلا رکوع ہے. تو آپ فرض کر لیجئے یہ 7ویں پارہ لے لیتے ہیں، بالکل آخر پہ دیکھیں جہاں سے 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، 7ویں کے آخر پہ پہنچ کے یہ کتنے اس میں رکوع ہوئے؟ کوئی ہے فگر؟ ہاں 19. دیکھیں 19 رکوع اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے، نیچے سب سے جہاں 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس سے بالکل 110 نمبر آیت آپ دیکھیں گے، یہاں نیچے 19 لکھا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 19 رکوع یہاں پارے کے پورے ہو گئے. اور اس سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو 10، اس کا مطلب ہے کہ 18ویں اور 19ویں رکوع کے درمیان 10 آیتیں ہیں. اور اس سے بھی اوپر دیکھیں گے تو 13 ہے. تو 13 سے کیا مراد ہوئی؟ سورہ انعام کی یہ اس کا رکوع ہے، 13واں رکوع ہے سورت کا. تو اس طرح یہ تقسیم ہوتی ہے. یہ بہت پہلے بتانے کی بات تھی لیکن وہ پھر خیال ہی نہیں رہا. یہ رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں متعین کیے گئے ہیں، اور حنفی فقہا خوارزم کے جو تھے انہوں نے متعین کیے تھے، اور سجاوندی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے. اور یہ رکوع اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ اتنی آیات پڑھ کے رمضان میں آدمی رکوع کر لے تراویح میں تو 20 رکعتیں ہو جائیں گی. تو یہ پورا قرآن پاک اگر ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھا جائے تو 27ویں کو قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. یہ اس لیے انہوں نے کیے تھے. اور یہ تقسیم کوئی ثابت نہیں ہے کہ قرون اولا میں ہی ہو گئی ہو. اگر یوں ہوتا اور قرآن پاک کا حصہ ہوتا تو یہ جو عربوں کے ہاں قرآن چھپتے ہیں اس میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ملتا. یہ خوارزم اور ماوراء النہر کے جو حنفی فقہا تھے انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے بس بتا دیا کہ اس طرح اتنی آیتیں پڑھ لو کہ زیادہ تھکن بھی نہ ہو اور 1.25 پارہ تقریباً پورا ہو جایا کرے. اور اسی لیے انہوں نے بتایا کہ 27ویں کو قرآن پاک تمہارا پورا ہو جائے گا. وہ چونکہ لیلۃ القدر بھی کہی جاتی ہے اس لیے اس ترتیب کو انہوں نے بنا دیا تھا، وگرنہ اس کی اصل کوئی ایسے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کو ساری امت نے بھی تسلیم نہیں کیا ہوا. آپ عربوں کا قرآن پاک دیکھیں، اس کی تقسیم اس سے مختلف ہے. انہوں نے ربع کی بھی تقسیم کی، اس طرح دوسری تقسیم ہمارے ہاں بھی ہے، ربع کی، نصف کی کہ 1/4 کہاں ہوتا ہے اور آدھا کہاں ہوتا ہے، یہ چیزیں. اور عربوں کے ہاں اس کی تقسیم مختلف. تو یہ سہولت کی چیزیں ہیں جو بعد میں متعین کی گئی. ٹھیک ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تمام تعریفیں، سب تعریف اللہ کو جس نے تخلیق کیا، بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. یہ دوسری سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ تو یہ چلے گا، اور تیسرا حصہ جو ہے
وہ آگے آپ دیکھیں گے اس کے بعد سورہ کہف کو اللہ تعالی نے شروع فرمایا الحمدللہ کے الفاظ سے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کے سورہ فاطر میں وہاں چوتھی صورت آئے گی، وہاں دو صورتوں کو ایک کے بعد دوسری صورت کو، وہاں دو صورتوں کو الحمدللہ سے اللہ نے شروع فرمایا ہے۔ تو گویا قرآن پاک کا ایک یہ پہلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالی نے شرک کے رد کو بھی بیان کیا اور اپنی صفت ربوبیت پہ زور دیا کہ اللہ ہی پالنے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالی نے اس کا دوسرا حصہ شروع فرمایا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ خود ستائی اپنی تعریف کرنا بندوں کے حق میں عیب ہے، اور اللہ تعالی کا اپنی تعریف کرنا اسے بندوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ خود اس قابل ہے کہ وہ اپنی حمد و ثنا بیان کرے، اور اللہ تعالی کی ذات ہر اعتبار سے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اپنی فوقیت کو اور اپنی حمد و ثنا کو ظاہر کرے، اور یہ وہ چیز بھی ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ آپ ایسے ہی پاک، ایسے ہی خوبی اور تعریف کے قابل ہیں جیسے کہ آپ نے خود ارشاد فرما دیا ہے، ہم آپ کے بندے ایسی تعریف کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ آپ کا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے خود اپنی تعریف کی، ہر طرح سے وہ تعریف کے قابل ہے، تعریف کا مستحق ہے تعالی شانہ کی ذات مقدسہ، تو اس لیے فرما دیا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور جو اسے عیب سمجھتا ہے اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی تعریف آخر کیوں کی، وہ در حقیقت اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنی تعریف نہیں کرتے اور انسانوں کو اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو تینوں چیزوں میں ٹھوکر لگ جاتی ہے جب انسان اپنے افعال کو، اللہ کے افعال کو ان پہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو یہ ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں پہ مہربان ہوتے ہیں اور ماں اپنی اولاد پہ اتنی شفیق، اتنی نرمی اور محبت سے پیش آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیوں مہربانی نہیں کرتا؟ ایسی چیزیں تو بنیادی طور پر غلطی کہاں ہوئی؟ وہ یہ کہ اس نے مخلوق کے افعال پر اللہ کے فعل کو قیاس کر لیا، حالانکہ اللہ اس کی ذات پاک جو کام کرتی ہے اس میں اور انسان جو کچھ کرتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں اللہ اور کہاں بندہ۔ حق تعالی شانہ اس کے افعال کی حکمت کچھ اور ہے، بندے کچھ اور کام کرتے ہیں۔ ماں اپنی محبت سے اندر سے مجبور ہو کے اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے، چاہے بچے کتنے ہی اس سے ناراض ہو جائیں۔ کیا اللہ بھی مجبور ہو جائے کہ وہ دوزخ میں لوگ جل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو مجبوری ہو جائے کہ اتنے جل رہے ہیں، خدا کے دل میں رحم آئے کہ وہ اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لہذا دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، میسولینی تھا، ہٹلر تھا، فلاں تھا، سب کو بخش دیا جائے۔ یہ اپنے افعال پہ لوگ قیاس کر کے سوچتے ہیں، پھر اس سے آگے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنی خدمت کی، انسانیت کی، اللہ تعالیٰ کیا اسے جہنم میں پھینک دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فلاں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنے جذبات پر قیاس کیا اللہ کو، اور یہ گمراہی کی ایک بنیاد۔ اسی طرح اپنی صفات، ان پر قیاس کرنا اللہ کی صفات کو، یہ بھی گمراہی کی ایک بنیاد ہے کہ آدمی یہ سوچے جس طرح میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں، جس طرح میں سنتا ہوں والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی سنتے ہیں، پتہ نہیں خدا تک یہ میری دعا پہنچی یا نہیں پہنچی، ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ تو اپنے افعال، اپنی ذات، اپنی صفات پر اللہ کی صفات کو قیاس کرنا یہ بھی گمراہی ہے۔ اور ٹھیک تیسری اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے انسان کی اپنی ذات ہے، اللہ کی ذات کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگ جانا، یہ گمراہی کی وہ بنیادیں ہیں جن کی وجہ سے معتزلہ گمراہ ہوئے، جن کی وجہ سے مشرکین گمراہ ہوئے۔ مشرکین نے اپنی ذات پر قیاس کیا اللہ کی ذات کو، انہوں نے کہا جس طرح ہمارے ہاں بیٹی آ جاتی ہے اور ہم اس کا بڑا ادب احترام کرتے ہیں اور بیٹی کو اپنے گھر سے خوشی خوشی واپس بھیجتے ہیں، اس کے لیے ساری چیزوں کا سامان بندوبست کرتے ہیں، ایسے ہی یہ جتنی دیویاں ہیں یہ خدا کے والعیاذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ یہ جب خدا کے گھر جائیں گی، ہماری سفارش کریں گی تو اللہ ان کی سفارش کو ٹالے گا نہیں،
یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. جہاں پہ شرک کے رد کا بیان آیا تھا تو اللہ تعالی کے افعال کو، اس کی صفات کو، اس کی ذات کو، اس کی ساری چیزوں کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا والعیاذ باللہ کہ جیسے ہمارے افعال ہیں اللہ کے بھی ایسے افعال ہیں، جیسے ہماری ذات اس میں 1000 عیب لگے ہوئے ہیں، اس پہ قیاس تعالی شانہ کو کر لیا جائے. تو اسی طرح یہ جو کہا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ نے خود اپنی تعریف جو بیان فرمائی ہے، بندے اپنی تعریف کریں یہ عیب ہے. ہم اللہ کو اپنے پہ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ نے کیوں تعریف کی ہے. بھئی کی ہے، اس کے افعال الگ ہیں، اس کی ذات پاک الگ ہے، اس کی صفات الگ ہیں. اور اس نے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے بندوں کو سکھایا کہ اس طرح مجھ سے مانگا کرو، اس طرح میری تعریف کیا کرو. اگر اپنے تک پہنچنے کی راہ وہ نہ بتاتا تو پھر اللہ تک پہنچنے کی راہ بندوں کو ملتی بھی نہ. اللہ کی وہ ذات ہے خلقہ، جس نے پیدا کیا. خلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بغیر کسی چیز کے ان سب کو پیدا کیا. یہ پہلی عقلی دلیل یہاں سے دی ہے اللہ تعالی نے کہ کیوں ہم خدا کو مانیں. اللہ نے فرمایا کہ خلق السماوات، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، اور والارض، اور زمین کو، ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. اور اللہ کے پیدا کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے خدا نے پیدا کیا ہو. اللہ تعالی نے محض اپنے ارادے سے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے. یہ مادے کی بحث کہ میٹر پہلے تھا نہیں تھا، پھر اس کے بعد اس میں کنورژن ہوئی، اس کی صفات بدلی، کیا اللہ نے سب چیزوں کی نفی کر دی ہے خلقہ کا لفظ لا کے، کہ اس نے کہا ہے اس نے اپنے ارادے سے پیدا کیا ہے. محض ارادہ اس کا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ مادہ وجود میں آیا، مٹی بنی، مٹی سے انسان بنے. یہ سب کی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں جو سلسلے ہیں اللہ کی ذات، اس نے شروع سے پیدا کیا ہے. اس سے پہلے کوئی پیدائش نہیں تھی، کوئی تھا بھی نہیں اس کے شریک اور ساجی جو پیدا کرتا. تو ارشاد فرمایا کہ السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وجعل، اور اللہ نے کیا ہے الظلمات، اندھیرے، والنور، اور اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا کر دی؟ نور کو بنا دیا. ظلمات کا لفظ تو اس لیے ارشاد فرما دیا، جمع ہے ظلمہ کی، اور ظلمت کی جمع ظلمات جو ہے قرآن پاک میں پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ ہمیشہ یہ جمع کے معنی میں آیا ہے. اور نور جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسے واحد کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ صحیح راہ اللہ تک پہنچنے کی وہ ایک ہی ہے، اور جو گمراہی کی راہیں ہیں وہ بہت سی ہیں، اس لیے ظلمات جمع میں لے آئے اور نور جو تھا وہ واحد میں لے آئے. دو نقطوں کے درمیان جتنی مرضی آپ ٹیڑھی لائنز کھینچ لیں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر صحیح ڈائریکٹ لائن دو نقطوں کے درمیان کھینچنی ہے تو وہ ایک ہی بنتی ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کیا کیا؟ جعل الظلمات والنور، اللہ نے ظلمتیں اور نور ان دونوں کو پیدا کیا. پچھلے فلسفیوں کی اصطلاح میں اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو یہ جو دو چیزیں الگ الگ بتائی ہیں، سماوات اور ارض، اور ظلمات اور نور، آدمی ان چیزوں پر غور کرے نا تو کوئی بہت ہی بے وقوف ہو، بہت ہی گدھئی ہو پورا، تو پھر کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لکھ لی تھی اور اللہ نے نہیں نازل کی تھی. اتنی سی بات پر غور کرنے سے بھی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، روح وجد کرنے لگتی ہے کہ سبحان اللہ، خدا نے کیسی زبردست بات کی ہے. آپ دیکھیں ظلمتیں اور نور اللہ نے الگ بنا دیے اور آسمان اور زمین الگ کر دیے. اب آسمان اور زمین جو ہیں یہ قدیم فلاسفہ کی اصطلاح میں اگر کہیں تو یہ جوہر ہیں. جوہر کا مطلب فلسفے میں کہ جو قائم ہے کوئی چیز، یعنی آسانی سے یہ سمجھ لیں جس کا وجود آپ کو نظر آتا ہے. یہ اینٹ ہے، پتھر ہے، کتاب ہے، قالین ہے، یہ جوہر ہے سارے کا سارا. اور دوسرا فلسفے کی اصطلاح میں یہ ظلمات اور جو نور ہیں یہ عرض ہیں. اور عرض وہ چیز سمجھ لیں جو جوہر کے بغیر قائم نہیں ہوتی. مثلا روشنی ہے تو روشنی آخر کہیں پڑے گی تو نظر آئے گی نا. تو یہ جوہر ہیں اور یہ عرض ہے. یہ روشنی لائٹ چل رہی ہے، کہیں پڑ رہی ہے ہاتھ پہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز ہے. یہ کائنات میں کہیں پڑ رہی ہے تو اللہ تعالی نے یہ الفاظ لا کر یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں جتنے بھی
جنہیں تم کہتے ہو جوہر، آسمان زمین، یہ بھی سب ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف دیکھو تم تو جو عرض ہیں ظلمات اور نور، یہ بھی سب ہم نے ہی پیدا کیے۔ تو کسی کو کائنات کی ہر چیز فلسفے کے بقول ان دو سے باہر نکل ہی نہیں سکتی، ہر چیز یا جوہر ہے یا عرض ہے، روشنی ہے، رنگ ہیں۔ اب مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ رنگ ریڈ ہے، آپ کیسے اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ ریڈ کیا ہے؟ ایک رنگت ہے، لیکن یہ عرض جب کسی جوہر پہ لگے گا تو پتا چلے گا کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے۔ تو اللہ تعالی نے دوسری طرف کیا کیا؟ اللہ نے کہا کائنات میں جتنے بھی عبادت والے ہیں نا، جتنے تمہارے معبود ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب کی دو قسمیں بنا لو، یا تو وہ عرض ہیں اور یا وہ جوہر ہیں۔ عرض ہیں تو زمین و آسمان میں ہیں، یہ ہم نے ہی پیدا کی ہیں، اور اگر وہ یہ جوہر ہیں تو آسمان اور زمین یہ ہم نے ہی پیدا کیا، اور اگر وہ عرض ہیں، روشنی ہے، ظلمت ہے، نور ہے، سمت ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، یہ سب بھی ہماری ہی پیدا کی ہوئی ہیں، تم کس کی عبادت کرنے چلے ہو؟ اور اس میں رد آ گیا ان مشرکین کا پہلے جو زمین اور آسمان کی پرستش کرتے تھے، سمندروں کی پرستش کرتے تھے۔ ایک عرصے تک یہ بات رہی کہ ہندوستان سے باہر نہیں جانا، کیونکہ سمندر جو ہے وہ عبادت کے قابل ہے اور سمندر کی عبادت کی جائے گی۔ اور اس میں رد آ گیا ان کا بعد میں جعل الظلمات والنور میں، جو نور اور ظلمت، روشنی اور اندھیرے دو خداؤں کے قائل تھے۔ مجوسیوں میں ایک فرقہ تھا، وہ بھی اس کے قائل تھے۔ سنوی ایک فرقہ تھا، یہ بھی اس بات کے قائل تھے، روشنی کی پرستش کرتے تھے۔ آگ جو ہے، اب آگ میں آپ دیکھیے نا، آگ کا اپنا وجود جو ہے وہ تو جوہر ہے، لیکن اس سے جو روشنی اور جو اس کی حرارت ہے یہ عرض ہے۔ یہ عرض قائم نہیں ہو سکتی فلاسفہ کے بقول جب تک کہ کوئی جوہر نہ ہو، جوہر پہ آ کے عرض قائم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، وہ سب یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، اور ان دونوں کا مالک میں ہوں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو جو چیزیں خود پیدا کی گئی ہیں تم انہیں اپنا معبود کیسے بنا سکتے؟ یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے سمجھائی تو وہ جانے، خود سے نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ثم الذین کفروا، ثم اس کے باوجود، اس کے باوجود، ثم کا مطلب یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہ خالق ہم ہیں، جاعل ہم ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود الذین کفروا، جو منکر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بے ربہم یعدلون، اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو برابر اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دیکھو یہ کیسا ظلم ہے کہ پیدا ہم کریں ان سب چیزوں کو اور پھر ہمارے ساتھ شرک کیا جائے۔ حمد کو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ لگایا اور ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اپنی تین صفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ خلق، اللہ نے تخلیق کیا، خالق ہو گئے۔ پھر فرمایا جعل الظلمات والنور، اور اللہ تعالی نے کیا کیا؟ ظلمات والنور، ظلمات اور نور یہ دو چیزیں ہو گئیں، جاعل بھی اللہ ہو گئے۔ اور پھر تیسری صفت یہاں لا رہے ہیں کہ ثم الذین کفروا، پھر اس کے باوجود یہ کافر جو ہیں بے ربہم، اپنے پروردگار کے ساتھ، یہ کافر اپنے رب کے ساتھ، تو یہ تیسری صفت اللہ تعالی لے آئے رب کی۔ تین نام آ گئے نا، ایک رب آ گیا، ایک پہلے خالق آ گیا تھا، درمیان میں جاعل، بنانے والا، کرنے والا۔ ان تینوں صفات کو لے آئے تو معلوم ہوا کہ لوگوں تم تعریف ہماری اس طرح بھی کرو، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے اس طرح بھی ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا حق بنتا ہے، اور اس طرح بھی کہ ان تینوں صفات پر غور کر لو، ہمارے علاوہ کون ہے جو پیدا کر سکے، ہمارے علاوہ کون ہے جو اندھیرے اور ظلمتیں بنا سکے، اور ہمارے علاوہ کون ہے جو لوگوں تمہیں رب ہو، تمہارا رب ہو۔ یہ ساری صفات جب ہمارے لیے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ذات کی وجہ سے بھی اور ان صفات کی وجہ سے بھی تم ہماری تعریف کرو، افسوس ان ظالموں پہ الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ دیکھا ایک آیت میں
پوری کائنات کا احاطہ کر لیا کہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو ہم نے ہی پیدا کیا اور ہم ہی ان کے پروردگار بھی ہیں. اندھیرا اجالا دن رات، اور اشارہ اس طرف بھی کر دیا کہ دیکھو راہ غلط ہو جائے یہ اندھیرا ہے، اور صحیح جو راہ ہے وہ اجالا ہے، اور وہ صحیح ایک راہ ہے جو نور ہے، اور اس کے علاوہ تمام راہیں غلط ہیں اور وہ ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، بہت سی ہیں، گمراہیاں بہت سی ہیں، اور حق چیز ایک ہوا کرتی ہے، سچائی اور نور ایک ہی ہوا کرتا ہے. اور اتنی چیزوں کے باوجود یہ کافر اپنے پروردگار کے ساتھ یعدلون برابر کا ٹھہراتے ہیں کسی کو، جیسے پیچھے پڑھ چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں، یا جتنے بھی شرک کے جو جملے تھے وہ گزرے ہیں کہ ان کو دیکھو اس کے باوجود برابر کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور اس کے ساتھ والعیاذ باللہ کوئی اور بھی ہے. هو الذی، وہ اللہ کی ذات، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، یعنی تمام انسانوں کو. کیسے پیدا کیا؟ من تین، مٹی سے اللہ نے پیدا کیا سارے انسانوں کو. ثم قضا، پھر اس کے بعد اس نے ٹھہرایا ہے اجلاً، ایک وعدہ. اللہ نے ایک مدت متعین کر دی، ایک وعدہ خدا نے ٹھہرا دیا، یہ پہلا وعدہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَجَلٌ، اور ایک وعدہ اور ہے مسمن، اور وہ وعدہ ٹھہر رہا ہے عندہ، اس کے پاس. وہ جو دوسرا وعدہ ہے اس کی خبر بس اس کو ہے، وہ دوسرا وعدہ. پہلے وعدے سے مراد موت ہو گئی، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور دیکھو تم سب کو مٹی سے بنایا. ثم قضا اجلاً، پھر ایک وعدہ اس کا متعین ہے موت کا، اور پتہ یہ بھی کسی کو نہیں کہ کب موت آ جائے گی، کب دنیا سے بلا لیں گے، اور یہ پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے میں جب روح ڈالی جاتی ہے تو اس وقت اللہ سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اس کی زندگی کتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھو اس کی عمر اتنے برس ہوگی. اور پھر ایک ہی صورت ہوتی ہے اس کی تبدیل ہونے کی، اور وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی اتنی بڑی نیکی کا موقع مل جائے، کسی کی دعا اتنی مؤثر ہو جائے، لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس فیصلے کو بدل دیتے ہیں. مثلا یہ لکھا تھا کہ 60 سال میں مر جائے گا، اور اسے دعا کسی کی لگ گئی، اس کی عمر 80 سال کر دی. یہ بدل جاتا ہے. خدا کی کوئی تقدیر ایسی نہیں ہے جو بدلے نہ. بس اتنی بات ہے، یہ تیسری قسم کی تقدیر ہے کہ اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس نے وہ بات اپنے ہی تک رکھی ہے. سورہ رعد میں آتا ہے آگے ایک مقام، یہ بحث تو وہاں کی ہے، لیکن خلاصہ اس ساری بات کا یہی ہے کہ تقدیر کی ایک تیسری قسم بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری تقدیر کو بدل دیتے ہیں، تیسری میں شامل کر دیتے ہیں. اللہ نے مثلاً کسی آدمی کی عمر لکھی تھی 60 برس، موت اس پہ آنی تھی، اور موت اپنی آخری حد تک آ گئی، فرشتے اسے لینے کے لیے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دے دیا کہ بھی اسے چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، اور اس کو اتنی عمر اس کی بڑھا دیتے ہیں. یہ خدا کی تیسری تقدیر ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی اللہ کی یہی تقدیر خواب میں نافذ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس آدمی کے ساتھ ایسے ہونا ہے، ایسے حادثہ ہوگا، یہ مر جائے گا. خواب دیکھتا ہے کہ خدا کی یہ تقدیر خواب کی طرح اس پہ گزر گئی کہ وہ مر گیا ایکسیڈنٹ میں، اٹھتا ہے پسینہ پسینہ ہوا ہے، برا حال کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا. کچھ دیر تو ہوش ہی نہیں آتی، لیکن بعد میں اندازہ ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ اوہو یہ تقدیر تھی اور اللہ نے اس چیز کو خواب میں گزار دیا. اس کی حدیث میں متعدد مثالیں بھی آئی ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ اس امت کے لوگ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے گناہگار، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان پہ ایک طرح کی نیند طاری کر دی جائے گی. تو نیند کے عالم میں جیسے آدمی خواب دیکھتا ہے، ایسے بھی خدا کے بندے ہوں گے جو جہنم اس طرح بس ان کے لیے ہو جائے گا جیسے وہ سو گئے ہیں اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. مسلم کی روایت میں آتا ہے تو خواب میں بھی خدا کی تقدیر کبھی کبھی نافذ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشنی چاہیے. یہ بھی ہو جاتا ہے.
دعا سے ایسی عمر بڑھ جاتی ہے کہ طبقات الشافعیہ، طبقات الکبریٰ یہ لکھی ہے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں وہ ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کے متعلق بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا تھا، میں نے ایسے دیکھا پھر ایسے ہو گیا، ایسے دیکھا پھر ایسے ہو گیا۔ الفرقان پہ ایک مرتبہ 3-4 گھنٹے کی یہ بحث ہے، وہ ساری ریکارڈ ہوئی ہے، اسے آپ سن لیں گے۔ 16 یا 18 آدمی ہیں، تو وہ اگر آپ 3 گھنٹے کی وہ بحث سن لیں تو اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ موت آ گئی کسی آدمی کو لینے کے لیے، اور اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے لیے دعا کی ہے اور وہ ہم نے سن لی ہے، اور اس کی دعا اس کی موت کو مؤخر کر دیا، اور وہ دعا اللہ نے سن لی تھی، لہذا اس آدمی کی زندگی بڑھ گئی۔ اسی طرح بددعا سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تو ہوتی ہے، لیکن کسی مظلوم کو جب ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اس کی بددعا ایسے پوری ہو جاتی۔ ماں کی بددعا بھی لگ جاتی ہے، باپ کی بددعا لگ جاتی ہے۔ یہ مائیں جو ہیں نا، یہ غصے میں کبھی کبھی کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہاری جوانی میں مر جاؤ، لاش تمہاری آ جائے، تو وہ تو بددعا کر کے فارغ ہو گئی۔ وہ بچہ پھر جب بڑا ہوتا ہے، پھر وہ 30 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس وقت جب یہ بددعا لگتی ہے نا، پھر وہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، حالانکہ اس کے اپنے منہ کی مانگی ہوئی چیز تھی۔ یہ چیز ہو جاتی ہے بددعا میں بھی، اور دعا میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہاں پر یہ فرما دی کہ ثم قضا اجلا، اللہ نے مہلت، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، پہلے تو وہ پورا ہوگا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسرا وعدہ جو ہے اللہ کا وہ اس کے پاس ہے، اور یہ ہے قبر میں اٹھائے جانے کا وقت، یہ وعدہ قیامت کا عندہ اس کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، اور پھر اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ اس کے باوجود کہ وعدے اللہ نے دونوں کیے ہیں، مرنا تو تم نے یقیناً ہے، یہ تو وعدہ تمہاری سمجھ میں بھی آتا ہے، دوسرا وعدہ ہمارا ہے قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرنے کا، وہ ہم پورا کریں گے۔ اس کے باوجود تمترون، تم لوگ شک کرتے ہو۔ یہ جو تمترون کا لفظ ہے، اس کے 2 ترجمے ہوئے ہیں، ایک تو یہی ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم شک کرتے ہو، اور ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم لوگ جھگڑتے ہو۔ مریا سے اصل میں یہ لفظ بنا ہے، اور مریا کہتے ہیں کسی چیز کے معاملے میں شک کرنا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں، تم اس سے شک میں نہ پڑ جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی معراج میں، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ ان سے جو ملنا تھا نا، وہ ملاقات، اس بارے میں بالکل شک میں نہ رہیے گا، وہ صاف بات ہے آپ انہی سے ملے تھے۔ اور ایک ہے یہ لفظ بعض کہتے ہیں کہ بنا امترا، ممارات اور امترا کا مطلب جو ہے اصل میں یہ ہے کہ عرب محاورہ بولتے تھے اور کہتے تھے مرائت الناق کا، میں نے کیا کیا، اونٹنی کے جو تھن تھے ان کو آہستہ آہستہ سہلایا تاکہ وہ دودھ اس میں اتر آئے۔ جانور آپ نے دیکھے نا، بھینس، گائے، یہ بکری، اس طرح اونٹنی، تو وہ اس کو جب دودھ اس کا اتارنا ہوتا ہے تو اس کے تھنوں کو سہلاتے ہیں تاکہ اس کا دودھ اتر آئے، اور پھر اس کے بعد اس دودھ کو دو لیتے ہیں۔ تو عرب اس لیے بولتے تھے کہ مرائت الناق کا، میں نے آہستہ آہستہ اونٹنی کے تھنوں کو سہلایا تاکہ وہ دودھ دے دے۔ اسی سے ماخوذ ہے یہ کہ جھگڑنا، الامتراء، آہستہ آہستہ بات کا بڑھتے چلے جانا حتیٰ کہ وہ بات جھگڑے تک پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ثم انتم تمترون، اور اس کے باوجود تم جھگڑتے ہو۔ تو دونوں ترجمے کیے گئے ہیں کہ اللہ نے تخلیق فرمائی مٹی سے، پھر اس کے بعد موت ہے تم پہ آئے گی، ایک وعدہ اللہ نے کیا ہے قیامت کا وہ پورا ہوگا، اس کے باوجود تم شک کرتے ہو، پھر اس کے باوجود تم اس میں جھگڑتے ہو۔ تو تمترون کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں،
شک سے بھی اور لڑائی سے بھی، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ آیت کی بالکل ابتدا میں ہوا کی ضمیر لے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ہوا سے اس میں حصر پیدا ہو گیا نا، هُوَ اللَّهُ، اللہ ہی کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی ذات اور نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، فی السماوات جو کہ آسمانوں میں ہے، وفی الارض اور جو زمین میں ہے، اور وہی ہے اللہ آسمان میں، آسمان و زمین میں۔ بہت کچھ اس پہ لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، اور بحث یہ شروع کی ہے مفسرین نے اس پہ کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اس سے کچھ گمراہوں نے یہ استدلال کر لیا کہ اللہ تعالی کے لیے کوئی جسم ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الیاذ باللہ، اور سیدھی سادی ایک لفظ کی بات تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین سب اس کے قبضے میں، آسمان بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کا ہے، یہ اسی کی ہے، ہر چیز اس کی ہے۔ اور اس میں اصل میں رد کیا ہے اس بات کا کہ جو تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں نا، کہ آسمانوں میں کوئی اور معبود اور زمین میں کوئی اور معبود، اور ایسی ایسی میتھالوجی کہ یہاں سے ایک معبود چلا اور آسمان پہ پہنچ گیا اور خدا کے ساتھ اس نے جا کے جھگڑا کیا، اور یہ چیزیں سب کا رد فرما دیا کہ آسمان ہو یا زمین ہو، اللہ ایک ہی ہے، وہاں بھی وہی پروردگار ہے اور یہاں بھی وہی اللہ ہے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ سب چیزیں اس کی ہیں، دوسرے فرما دیا کہ یعلم سرکم، اور وہ اللہ کی ذات تمہاری چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بھی جانتی ہے، وہ خوب علم رکھتا ہے، جو چیزیں تم چھپا کر کرتے ہو، جو چیزیں ایک دوسرے سے چھپا کر کرتے ہو، اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کے لیے غیبتیں، کسی کے خلاف سازش، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں بظاہر انسانوں سے، لیکن اللہ تو ان چیزوں کو جانتا ہے۔ وَجَهْرَكُمْ، اور جو کھلا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو جب زمین اور آسمان میں دیکھو اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور علم بھی اس کا ہے، اور علم بھی ایسا ہے کہ سرکم وَجَهْرَكُمْ، جو باتیں کھلی ہوئی ہیں انہیں بھی، جو چھپی ہوئی ہیں انہیں بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم تکسبون کام کرتے ہو، کسب کمانا، جو کچھ تم محنت کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو اس کی جزا، برے اعمال کرتے ہو اس کا بدلہ اور وہ سزا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب علم بھی اس کا کامل اور تصرف اور قدرت بھی اسی ذات کی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ اور اس کے علاوہ آسمانوں میں زمین میں کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارے حالات کو جاننے والا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو کسی کو پتا نہیں ہوتا بجز اللہ کے۔ تو دیکھو جس کا علم اتنا محیط اور جس کا تصرف اتنا وسیع ہے، بس اس ذات کی عبادت کرو۔ اور پھر اس کے بعد یہ دلیل دینے کے بعد جو عقل سے تھی، اب اللہ تعالی نے ان کا کافروں کا شکوہ، ان کی شکایت بیان کی، اور یہ دو آیات اگلی اسی سے متعلق ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں پہنچتی، ہم ان کو، ہم سے مراد کافر، ان کافروں کو نہیں پہنچتی کیا چیز؟ من آیتن، کوئی نشانی۔ اور من جو ہے یہ جنس کے، اس میں جنس کے طور پہ، یعنی جنس کے طور پہ استعمال ہو استغراق کے لیے، یعنی کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے بعض نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان تک نہیں پہنچتی، الا مگر یہ کہ کانو، یہ کافر جو ہیں، انہا، اس نشانی سے موردین، تغافل برتتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے پھر، وما تاتیہم، اور نہیں پہنچتی ان کافروں کے پاس، من آیتن، کوئی بھی ہماری نشانی، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی بھی ان تک نہیں پہنچتی، الا کانوا عنہا موردین، مگر یہ کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس نشانی سے۔ کون کون سی نشانیاں اللہ کی پہنچتی ہیں لوگوں تک یا کافروں تک؟ اللہ کی وہ تمام نشانیاں جن کا تعلق شریعت سے ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، معجزات ہیں، کتابیں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
یہ ان کے پاس جب بھی پہنچتی ہیں غفلت برتتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ نشانیاں خدا کی جن کا تعلق شریعت سے نہیں تکوین سے ہے. تکوین کا مطلب تخلیق سمجھ لیں. تکوین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کرنا ہوتی ہیں، بھیجنا ہوتی ہیں، خدا کے دو قسم کے نظام ہیں. ایک شرعی نظام ہے شریعت کا، اور ایک اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے تکوین کا. کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کے پاس رزق کی تنگی ہونی چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس حکومت کو غالب کرنا ہے، کسے اٹھا کر کہاں پھینک دینا ہے. یہ سب چیزیں تکوینیات ہیں. کن کا لفظ ہے نا کہ ہو جا، فیکون وہ ہو گئی. یہ پورا عالم جو ہے اللہ کا وہ تکوینیات کا ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی بھی ہماری نشانی جو تکوینیات میں سے ہے ان تک پہنچے کوئی بھی، تو ان کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عنہا موردین، انہوں نے غفلت برتی ہے. تو تشریعی نشانیاں جیسے معجزات، کتابیں، انبیاء علیہ السلام، اور تکوینی نشانیاں جیسے ان پہ قحط آ گیا، حالات تنگ ہو گئے، زلزلہ آ گیا، مصیبتیں آ گئیں، کوئی بھی چیز اللہ نے ان چیزوں کو جو اپنی نشانی قرار دیا ہے نا، یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جھنجھوڑیں لوگوں کو کہ تم لوگ اپنی حرکت کو بدلو، اپنے اعمال کو تبدیل کرو. اللہ نے فرمایا ہے جب بھی آئی ہیں یہ چیزیں مگر یہ لوگ غفلت میں رہے ہیں. اور یہ ٹھیک اس حدیث میں بھی بات آ گئی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور وہ پھر مومن آدمی سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہو گیا تھا، اور منافق آدمی اس چیز کو نہیں سوچتا، اور وہ اس اونٹ کی طرح ہے جیسے کسی اونٹ نے شرارت کی اور اس کے مالک نے اسے سزا میں باندھ دیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اونٹ کو کھول دیا تو اونٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مالک نے باندھا کیوں اور چھوڑا کیوں. منافق کا فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ غور ہی نہیں کرتا کہ جو مجھ پہ نشانیاں ہیں اللہ کی یہ کیا چیزیں ہیں. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ آدمی کو اپنے حالات کا سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک چیزیں چل رہی تھیں، یہ گڑبڑ کہاں سے پیدا ہو گئی. میں نے کیا کوئی خدا کی ایسی نافرمانی کر دی، کسی پہ ظلم کر دیا ہے، کیا چیز ہو گئی ہے کہ عروج سے زوال ہونا شروع ہو گیا ہے، صحت سے انسان بیماری کی طرف چل پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ مورزین، ان کافروں کو ہمیشہ دیکھو یہ تغافل میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت ہے. اصل جرم یہ غفلت، اور غفلت نام ہے یاد نہ کرنے کا. اصل جرم جو ہے نا یہ غفلت ہی ہے، بس کہ آدمی بھول جاتا ہے، آدمی یاد نہیں رکھتا پہلے کیا حالات تھے اب کیا حالات ہیں، پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا اب کیا کچھ ہو رہا ہے. فقط کذبوا، سو انہوں نے کیا کیا، جھٹلا چکے، بالحق، حق بات کو، سچائی کو یہ جھٹلا چکے. کب جھٹلا ہے، لما جب جا پہنچی ہم ان تک جو سچائی پہنچی ہے اس کو جھٹلا چکے ہیں. سچائی سے مراد، حق سے مراد بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، حق ان تک پہنچا اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا. بعض حضرات نے وحی اور قرآن مراد لیا ہے، یعنی یہ قرآن ان تک پہنچا، ان مشرکین مکہ نے سنا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. سورت چونکہ مکی ہے نا، اس لیے یہاں پر عام طور پہ جن کافروں کا ذکر آیا ہے یہ تقریباً وہی کافر ہیں جو مشرکین مکہ تھے. کہیں اکا دکا بعض جگہیں ہیں جہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے یا عیسائیوں کا، باقی سب جگہ پر یہ مشرکین ہی مراد ہیں جو عرب تھے مشرک خالص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان حق بات سچائی ان تک پہنچی تو انہوں نے اس کو جھٹلایا بھی اور اعراض کیا، غفلت میں پڑے. فسوفا، سن قریب، بس ابھی پہنچتی ہے، فسوفا اب آگے، یاتیم ان کے پاس آئے گی، انباء عذاب، نبا کہتے ہیں خبر کو، انباء اس کی جمع ہو گئی. ان قریب ان کے پاس حقیقت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا، خبر آ جائے گی، ما کانو، اس بات کی، بہی یستہزئون، جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے نا، تم دیکھو گے ابھی ان کے پاس یہ چیز آنے والی ہے.
ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے کافروں کی لوگوں کے سامنے شکایت کی ہے کہ تم دیکھو ان کا رویہ کیا ہے اور ہمارا کیا ہے. ان کا پروردگار اپنی نشانیاں بھیجتا ہے، شریعت کی بھی اور حالات کی بھی، تکوینیات کی بھی، اور یہ پھر بھی غافل ہیں. اور دیکھو اللہ نے ان پہ احسان کیا، قرآن بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا. تو جن چیزوں کے متعلق یہ باتیں اب کر رہے ہیں، ان قریب اس کی عذاب، اس کی خبر آ جائے گی، یعنی انہیں عذاب ہو جائے گا، اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان پر آ کر رہے گا. الم یرو، کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ ضرور دیکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے. الم یرو، کیا اس بات پر غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں؟ کم اہلکنا، کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے، من قرن، جو دوستیاں تھیں، جو سنگتیں تھیں. سنگت سمجھتے ہیں؟ بے تکلف دوستی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے لفظ یا نہیں؟ سنگ پریوار، سنگی. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، یہ دیکھتے ہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں تھیں، کتنی ہی حکومتیں تھیں، کتنے ہی دوست تھے، دوستیاں تھیں، ان سب کو تباہ کر دیا. مکناہم، اور ہم نے ان کو جمایا تھا. یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ قرن، دوستیاں. مکناہم، ہم نے انہیں جمایا تھا. کم اہلکنا من قبلہم، ان سے پہلے کتنے ہی تھے جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ ہم جو ہے نا ادھر لوٹ رہی ہے، یعنی ہم نے ہلاک کیا ان لوگوں کو، تو وہ جو لوگ ہیں نا ان کی طرف. مکناہم، ہم نے انہیں زمین میں جمایا تھا. تمکین، بمانا قدرت کے، بمانا ہمت کے. ہم نے انہیں بڑی ہمت دی تھی، ہم نے انہیں بڑا اقتدار دیا تھا، حکومتیں دی تھیں، غلبہ دیا تھا اس زمین میں. ہم نے انہیں فی الارض، اس زمین میں، ان کے ملک میں ہم نے سب کچھ دیا. ما، جتنا کہ لم نہیں نمکن لکم، اے مشرکین عرب تمہیں ہم نے اتنا غلبہ نہیں دیا. جتنی ان کی حکومتیں جمی ہوئی تھیں ابھی تو تمہاری حکومتیں اتنی جمی ہوئی نہیں، اور جتنا ان کے ملک میں ہم نے انہیں اطمینان دیا تھا اتنا تو ابھی تمہارے پاس اطمینان نہیں ہے. جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا اور اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، ان لوگوں کے مقابلے میں ما لم نمکن لکم، ابھی تو تمہیں جمایا ہی نہیں اتنا. وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، السماء، السماء سے یہاں مراد ہے بارش. ہم نے بارش نازل کی، بارش برسائی. ہم نے بارش کو بھیجا، علیہم، ان کے اوپر، مدرارن، مسلسل، کثرت سے. ہم نے ان پہ آسمان برساتا ہوا چھوڑ دیا، یعنی آسمان سے مسلسل بارشیں برسیں، اتنی خوشحالی ہو گئی ان کے ملکوں میں. وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، الانہار، دریا، تجری من تحتہم، جو ان کے نیچے بہتے تھے. کہاں بہتے تھے؟ یعنی ان کی فصلوں کے درمیان دریا بہتے تھے، ان کے باغات کے درمیان دریا بہتے تھے، یا یہ کہ جو بڑے بڑے محل انہوں نے بنائے تھے اس میں نہریں بہتی تھیں. یہ سب چیزیں ہم نے ان کو دی تھیں. لیکن کیا ہوا؟ فاسو، اس کے بعد اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا. کیوں؟ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ جو با ہے نا یہاں، یہ سبب کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے گناہوں کے سبب سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جہاں بھی عذاب کا کہتے ہیں یا تباہی کا، خدا کہتا ہے کسی وجہ سے تباہ کر دیا تھا. اور قرآن کی یہ عادت ہے عمومی طور پہ کہ جب وہ عذاب، ہلاکت کی بات کرتا ہے تو سبب بتاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے. اور رحمت بالکل اس کے برعکس ہے، وہ بغیر سبب کے بھی ہوتی. وہ اس کی ذات پاک کے اپنے افعال ہیں، اس کی مہربانیاں بغیر کسی سبب کے بھی ہو جاتی ہیں. یہاں پر ارشاد فرمایا ہے
کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا اور آسمان سے مسلسل ان کے لیے حالانکہ بارشیں برسیں اور ان کے لیے دریا بہ رہے تھے، ان کی فصلیں اچھی تھیں، ان کے محلات تھے اور ان کی ساری چیزیں تھیں، لیکن گناہ ان کے انہیں لے ڈوبے۔ وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے اٹھایا، کھڑا کیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان لوگوں کے بعد، قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری امتوں کو، دوسری قوموں کو ہم نے اٹھا کھڑا کیا اور انہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ جو قوم گناہ میں حد سے بڑھ جائے، اللہ کے ساتھ سرکشی میں، اللہ کے ساتھ بغاوت میں ایک اور دوسرے عدل قائم نہ رہے، تو وہ قوم جتنی بھی خوشحال اور فارغ البال ہو، اس کا انجام ہلاکت ہے، اس کا انجام تباہی۔ ایک کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکمرانوں کا کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور دوسرے ظلم عدل کا قائم نہ کرنا اپنے معاشروں میں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی سلطنتوں کو پلٹ دیتی ہیں اور ملک ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور فوجیں شکست کھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مکہ والوں کو تو ابھی ہم نے اتنا کچھ دیا ہی نہیں جتنا ان کو دیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان کی حکومتیں جمی ہوئی تھیں، سب کچھ تھا، لیکن تباہی آ گئی اس لیے کہ بذنوبہم، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حکمران اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں ان میں بدترین چیز وہ کبر ہے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اس ملک میں کوئی نہیں۔ فرعون کے متعلق آیا ہے، اس نے کہا کہ اگر یہ اتنا ہی خدا کے قریب ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لولا القی علیہ اسورۃ من الذہب، اسے کیوں نہیں خدا نے سونے کے کنگن پہنا دیے؟ یہ ملک دیکھتے ہو، الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں، کیا یہ میرے ہی حکم سے نہیں چل رہی؟ میں اچھا ہوں یا یہ آدمی اچھا ہے جس کی زبان بھی صاف نہیں ہے، صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا؟ میں اچھا ہوں، یہ اچھا ہے؟ یہ کبر ہے، یہ لے ڈوبتا ہے قوموں کو بھی اور یہ لے ڈوبتا ہے حکمرانوں کو بھی اور ملک کو بھی۔ اور دوسری چیز ظلم ہے، جب حکمران ظلم کرنے لگتے ہیں پھر ان کی حکومتیں صبح ہوتی ہیں اور شام نہیں ہوتی، اور شام ہوتی ہیں اور صبح نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے مال، لوگوں کا پیسہ، لوگوں کی عزتیں لٹتی ہیں اور ان کی بددعائیں رات کو اللہ کے یہاں سفر کرتی ہیں، راتوں رات خدا تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہ رات کو مست سو رہا ہوتا ہے اور دن کو عیاشیوں میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ابھی تو مکہ والوں کے پاؤں نہیں جمے، ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو زمین میں ایسے رہ رہی تھیں، ہر طرح سے سہولت تھی، مگر ان کے یہ گناہ انہیں لے ڈوبے۔ اور پھر وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد پھر ہم نے نئی قوموں کو زمین میں بسا دی۔ یہاں تک ان کے بات کرنے کے بعد اللہ تعالی نے مشرکین مکہ کے 7 شبہات تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات تھے، ان 7 اعتراضات کا جواب یہاں سے شروع کیا ہے۔ اور مشرکین مکہ نے پہلا اعتراض جو بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب ہمیں نہ لا کے دیں، ایسی کتاب ہو جو تحریر ہو، اس میں لکھی ہوئی ہو، آپ لے آئیں، ہم اسے پڑھیں گے، ہم اسے مان لیں گے۔ کافروں کے اس شبے کا ذکر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہاں آپ دیکھیے جہاں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے اور سورت کا نمبر ہے 17، اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر ہے 93۔ آیت نمبر 90 کو دیکھ لیجیے، یہاں سے بات چل رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر ہے سورہ کا اور 15واں پارہ ہے۔ یہ یہاں سے 90 نمبر آئے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں تمہیں ہرگز نہیں مانیں گے، جو کچھ تم کہتے ہو، قرآن میں کہتے ہو مان جاؤ، ہم قرآن کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ
تفجر لنا من الارض ينبوعا، زمین سے جب تک کہ تم ایک چشمہ نہ ہمارے لیے نکال دو. ہم کھڑے ہیں کہیں بھی اور تم زمین کو کہو اس سے ایک چشمہ پھوٹ پڑے ہمارے سامنے پانی کا اور ہمیں صحراؤں میں پانی میسر آ جائے، پھر ہم مانے وگرنہ نہ مانے. او تکون لک جنتن، یا تمہارے لیے ایک باغ ہی ہو جائے کم سے کم، من نخیل، اور باغ میں بھی دیکھو کھجور کے درختوں، وعنب، اور انگور بھی ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر تم اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس باغ میں دریا اور نہریں بھی جاری کر دو، پھر جا کر ہم تمہیں مانیں. ایسا آراستہ پیراستہ باغ ہونا چاہیے، پھر ہم تمہاری بات مانیں. دو باتیں ہو گئیں، یہ بھی نہیں تم کر سکتے. او تسقط السماء، آسمان گرا دو ہم پہ، کما زعمتا، جیسے کہ تم کہا کرتے ہو، علینا، ہم پر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے آسمان ہم پہ گرے، پھر ہم مان لیں گے. یہ بھی نہیں کر سکتے. تیسری چیز تو چوتھی یہ کر دو کہ اوتاتیہ باللہ، اللہ کو ہمارے سامنے لے آؤ. جس اللہ کی تم دھمکیاں دیتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تاتیہ باللہ، اللہ کو تم سامنے لے آؤ. والملائکۃ قبیلا، اور پھر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چلو فرشتے آ کے تمہاری ضمانت دے دیں، ہم سے آ کے فرشتے بات کریں کہ واقعی ہمارا نبی ہے، ہم تمہیں مان جائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا. او یکون لک بیت من زخرف، تو تم ایسے کرو کہ تمہیں کوئی خدا ایک سونے کا گھر دے دے، سارا سنہرا گھر ہو، ہر طرف سونا ہی سونا لگا ہوا ہو، تم یہی کر لو. یہ معیار ہے نا جانچنے کے، جس معیار پہ رہتے تھے اس سے جانچ رہے ہیں. او ترقا فی السماء، یہ نہیں کر سکتے تو تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے آسمان پہ چلے جاؤ. ولن نؤمن لرقیک، اور یہ جو تمہارا آسمان پر چڑھنا ہے ہم ہرگز اس کو بھی نہیں مانیں گے، تسلیم کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنزل علینا، تم آسمان پہ جا کر پھر واپس لاؤ، کتابن، ایک کتاب، نقرؤ، جسے ہم پڑھ لیں. یہ تم کرو. اگر وہ کتاب تم لے آؤ جسے ہم پڑھ لیں تو پھر تمہاری بات مان لیں گے. اللہ نے فرمایا قل سبحان ربی، آپ ان سے کہیے کہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک ہے، یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے. هل كنت الا بشرا، میں تو بس ایک آدمی ہوں، رسولہ، جسے اللہ نے بھیجا ہے. یہ جتنے کام تم کہتے ہو کہ آسمان پہ جانا اور باغات اور گھر اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب چیزیں اللہ کے کام. اعتراض ہوا نا اس پہ کہ تم آسمان پر جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کر واپس آ جاؤ، اس اعتراض کا جواب یہاں پہ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین کا پہلا اعتراض یہاں اس سلسلے میں نقل بھی کیا ہے، شبہات ان کے، اور پہلے شبے کا جواب دیا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر لکھا ہوا، فی قرطاس، ایک کاغذ میں، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، قرطاس بھی اور کرتاس بھی، قاف کی زیر کے ساتھ بھی اور قاف کی زبر کے ساتھ بھی، اور دونوں طرح درست ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم کیا کریں آپ کے اوپر اتار دیں کوئی ایسی تحریر ہو جو صفحات میں، صفحے میں، کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ، پس یہ اسے چھوئیں. کس کو؟ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے کرتاس کی طرف. اس کرتاس، اس کاغذ کو یہ چھوئیں، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے پھر بھی یہ کافر، ان ھذا، یہ کچھ نہیں ہے، الا مگر یہ کہ سحر مبین، یہ تو ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ ضرور اس نے ہم پہ کوئی جادو کر دیا ہے، اور یہ اوپر سے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں یہ نہیں. جب آدمی اپنے ذہن کو بنا لے نا کہ کسی کی مخالفت ہی کرنی ہے تو پھر یہی حال ہو جاتا ہے. اب دیکھو بھلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ کے پاس کوئی چیز بھیج دیں جو لکھی ہوئی ہو باقاعدہ کاغذ میں، اور اس کو ٹٹول بھی لیں، دیکھ بھی لیں، ہاتھوں سے چھو بھی لیں، پھر بھی اس کے باوجود کہیں گے کہ یہ ضرور جادو ہے. اور جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہونا اس کا شبہ بھی کبھی دور نہیں ہوا کرتا، خام خواہ شبہات پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ شبہات اگر کرنے ہی بیٹھ جائے
تو شیطان تھوڑا ہے، وہ نئی سے نئی بات ذہن میں ڈال دے گی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود کہنا انہوں نے کیا، اللہ نے فرمایا آخر پہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ سحر مبین، یہ تو تم نے سحر کر دیا ہے، جادو ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. ایک شبہ. دوسرا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تھا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، سب کچھ اسے کہتے ہیں، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس کی مخالفت پر فرشتوں کو چاہیے کہ ہمیں آ کے ماریں، کوئی سزا دیں، یا کم سے کم اس کی حفاظت کر لیں، فرشتے اس پہ نازل ہوا کریں، یہ چیزیں ہوا کریں. اس دوسرے شبے کو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے میں بیان کیا اور یہ اس کا جواب دیا ہے. 19ویں پارے کے آخر پر سورہ الفرقان ہے. پچیس نمبر ہے سورت کا 25. اور یہ سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے 19ویں پارے میں وہیں دیکھیں. ساتویں آیت، 18واں پارہ سورہ الفرقان 25 نمبر ہے سورت کا، اور 7 نمبر اس کی آیت، 7 نمبر. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، اور یہ کہنے لگے کافر، مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے؟ ہر چیز مان لیں گے، انسان کو علیہ باللہ خدا تک پہنچا دیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں گے کہ رسول بھی ہو اور بشر بھی ہو، یہ نہیں مانتے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے؟ یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، رسول کو تو کھانا نہیں کھانا چاہیے. وَيَمْشِي، اور چلتا پھرتا ہے، فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں، اپنی ضروریات زندگی خریدنے بازار جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اس کی طرف کوئی فرشتہ آ جاتا، فیکونا، کہ رہتا، معہ نذیرا، اس کے ساتھ ڈرانے کو. یعنی ہم جب بھی اسے تنگ کرتے ستاتے اور اس کی مخالفت کرتے، وہ فرشتہ ہمیں ڈراتا اور کہتا کہ نہ کرو اس کی مخالفت، کیوں نہیں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ لگ گیا. اللہ تعالی نے اس دوسرے شبے کا جواب یہاں دیا ہے. اللہ نے فرمایا وقالو، اور یہ کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ ملکن، کیوں نہیں اس پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اترتا کیوں نہیں فرشتہ اس پہ. وہی بات آ گئی نا، وہاں بھی انہوں نے کہا فرشتہ، یہاں بھی کہا فرشتہ. فرشتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتے ہی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ مجھ پہ فرشتے آتے ہیں. وہ یہ فرشتے مراد نہیں لے رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو فرشتے یہ کہتا ہے نا آتے ہیں، تو یہ کہتا ہے وہی کہ تو آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، ہم تو کہتے ہیں ایسا فرشتہ آنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں تو مار پڑے، اور اس کی بات کو جھٹلانے کے لیے ہم میں ہمت نہ رہے. قالوا لولا، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی فرشتہ نازل ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فرشتوں کی اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کر دیں فرشتہ، پہلے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اگر ہم کتاب نازل کر دیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ کہیں گے جادو ہے. اور اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں، اتاریں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر تو کام کا فیصلہ ہی ہو جائے. فرشتے جب آیا کرتے ہیں عذاب لے کے تو پھر کام کے فیصلے ہو جاتے ہیں. یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا فرمائشی معجزہ اگر پورا کر دیا جائے اور اس کے بعد نہ مانے تو ہمارا عذاب بھی ساتھ ہی آ جائے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کل سورہ مائدہ میں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم دسترخوان نازل کر دیتے ہیں، لیکن دیکھو اگر تم نے دسترخوان نازل ہونے کے بعد بھی، کھانے کے بعد بھی کفر کیا تو ہم تمہیں وہ سزا دیں گے جو دنیا میں کسی کو سزا نہیں دی گئی ہو. یہی چیز یہاں بھی فرما دی کہ فرشتوں کے ذکر کرتے ہیں، ہم ان کے فرمائشی معجزے کو پورا کر دیں، فرشتہ بھیج دیں تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، کام بھی تمام ہو جائے گا، فیصلہ پورا ہو جائے گا. ثم لا ينظرون، پھر اس کے بعد کوئی فرصت انہیں نہیں ملے گی. تو فرشتے اگر آ جائیں تو غیب کا سارا عالم کھل جائے، اور پھر عمل کی جو جزا ہے یہ بھی غیب سے آ جائے گی. اگلا جہان کھل جائے نا، فرشتے آ جائیں
فرشتے جب آئیں تو پھر تو برزخ کا عالم بھی کھل جائے، پھر تو جہنم بھی اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگے، تو پھر جو سزا ہم نے دینی ہے وہ بھی ہم نافذ کر دیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اس کا دوسرا جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ تمہارا شبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آنا چاہیے، تو اچھا دیکھو اس کا پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ اگر فرشتہ آئے گا تو پھر حساب بھی پورے ہو جائیں گے۔ دوسرا جواب دیا ہے، ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ان کا تیسرا شبہ ہے، اس کا جواب ہے۔ یہ شبہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ فرشتہ جو تھا نا وہ کوئی اس دنیا میں آنا ایسا چاہیے تھا جو فرشتہ آ کے ہمیں سمجھاتا، یہ انسان ایسا ہے، کھانے کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کو کیوں آ گیا؟ اس شبے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہی ذکر کیا ہے، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے، پھر اسے دیکھ لیجئے گا 15ویں پارے میں جہاں سے آغاز ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا بھی ذکر کیا ہے، یہ تیسرا شبہ ہے ان کا۔ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی سورت کا نمبر تو 17 ہے اور آیت نمبر ہے 95۔ کو دیکھیں پھر بات ساری واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو کس چیز نے رکاوٹ ڈال دی کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ مکہ کے مشرکین، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس صحیح ہدایت پہنچ گئی ہے کیوں نہیں ایمان لاتے؟ الا ان قالوا، اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابعث اللہ بشر الرسولہ، اللہ نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا ہے۔ رجل بشر الرسولہ، ایک آدمی ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا نے اسے رسول بنایا۔ آپ فرمائیے قل، آپ ارشاد فرمائیے لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین، اور وہ بستے ہوتے زمین میں فرشتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ان پر ہم آسمان سے پھر کوئی فرشتہ ہی نازل کرتے۔ کیونکہ زمین میں بشر انسان بستے ہیں، اس لیے انسان ہی نازل کرنا ہے، انسان ہی بھیجنا ہے، اسی پہ اپنا پیغام نازل کرنا ہے۔ اگر ان بستیوں میں فرشتے بس رہے ہوتے اور فرشتوں کی آبادیاں ہوتی تو ہم آسمان سے فرشتہ بھیجتے۔ یہ جو شبہ تھا ان کا کہ فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، اس کا ایک جواب تو اللہ تعالی نے وہ دے دیا بنی اسرائیل میں کہ اگر یہاں فرشتے ہوتے تو اس کو۔ دوسرا جواب یہاں دیکھ لیجئے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں آنے والا فرشتہ ہوتا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم اسے کر دیتے، اسے سے مراد وہ جو ہستی آنی ہے، وہ جس کو ہم نے بھیجنا ہے، اگر ہم اسے، ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے کر دیتے ملکن فرشتہ، لجعلناہ، تو یہ جو بھی ہستی آتی، جو بھی آتے، وہ کیا ہوتے؟ رجلن، مرد ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رجلن کے لفظ سے کہ عورتوں کو نبوت نہیں ملی۔ اللہ تعالی نے نبوت کے معاملے میں مرد کا ذکر کیا ہے نا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس بھیجنے والے کو فرشتہ ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے مرد بناتے۔ ہم اس کو فرشتہ بھی ہوتا تو اس صورت میں بھی ہم اسے مرد بنا کر بھیجتے دنیا میں، تو مذکر کو فرمایا ہے، مؤنث کے لیے نہیں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر شبہ ڈالتے ہم، ما یلبسون، وہی شبہ جو یہ لاتے ہیں اب، لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان پر شبہ ڈال دیتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں نا، کہ کہتے ہیں بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ جو آتا، جو بھی آدمی ان کی ہدایت کے لیے، تو اس وقت بھی ہم ان کو یہی شبہ ان کا ہو جاتا، اس آدمی پر بھی ہم ڈال دیتے ان کے جی میں۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو خدا پھر ایسے کر بھی دیتا ہے۔
کیونکہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کیا کہ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کو وہی شبہ دے دیتے ما یلبسون، جو شبہ یہ اب لاتے ہیں اس پر بھی یہی شبہ لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو نسبت کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سانپ، جیسے زہر، جیسی یہ چیزیں. ہم ادب کی وجہ سے اللہ کے ساتھ نسبت نہیں کرتے، وگرنہ پیدا تو اللہ ہی نے کی ہیں. تو گمراہی بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی، کفر بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. یہ چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر بات یہ ہے کہ انسان جب تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے پکے ارادے پر اللہ ان چیزوں کو پیدا کر دیتے ہیں. خالق اللہ ہے اور کاسب انسان ہے، بندہ ہے. اور یہ وہ اعتدال کا راستہ ہے اہل سنت والجماعت کا. ہزارہا صفحات آپ اس بحث کے پڑھ لیں اور کتابوں کی کتابیں آپ اس بحث پہ پڑھ لیں، آخر پہ پہنچ کے بندہ یہیں پہنچتا ہے. اور قرآن پاک کی اس قسم کی جو آیات ہیں نا، اس کا حل بھی یہی ہے کہ انسان یہ مانے اور عقیدے کے طور پر مانے کہ پیدا ان سب چیزوں کو اللہ نے کیا ہے، کفر کو بھی، ایمان کو بھی، اور گمراہی کو بھی اور ہدایت کو بھی. ہاں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے جب وہ ایمان کی طلب کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کی خواہش اور طلب اور عزم پہ اپنی چیز جو بھی اللہ کے ہاں اس کو پیدا فرما دیتے ہیں. اور عزم کفر کا کر لیتا ہے، اللہ کفر کو پیدا کر دیتے ہیں، بندہ اس کا کسب کرتا ہے، اس کفر کے ذریعے کام کرتا ہے. اسی لیے یہاں فرمایا کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم اس پر ڈال دیتے کیا چیز؟ ما یلبسون، جو یہ لاتے ہیں، جو لاتے ہیں اس پر بھی وہی شبہ پیدا ہو جاتا. فرشتے ہوتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہ ہے کہ بشر اور رسول ہے، کہتے ہیں فرشتہ آ جائے. اچھا فرشتہ آ جاتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ یہاں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ بھیجتے نا، یا تو انسان ہی بستے ہیں اس لیے انسان ہی بھیجنا ہے. اور پھر دوسری بات اس سے گہری فرما دی ہے کہ جو ہدایت ان کی قسمت میں ہے ہی نہیں نا، اس پر بھی یہی شبہ ہم ان کے ذہن میں ڈالتے جو شبہ یہ اب کر رہے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور تسلی دی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس آیت میں، اور فرماتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، برسلن، ہنستے رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں، برسلن، رسولوں کا علیہ الصلوۃ والسلام، من قبل کا، جو آپ سے پہلے اس دنیا میں رسول آئے تھے، یہ لوگ ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. فحاقہ، سو نازل ہوئی، سو پھر کیا ہوا؟ الٹی پڑی، بالذین، ان لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، سخروا، جو ہنسی اڑاتے تھے، یہ ہنسی الٹی ہو گئی، الٹی ان کی جان کو پڑ گئی. ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے نتیجے میں عذاب ان پر آیا. ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. یہاں جو منہم کا لفظ آیا ہے، اس میں من جو ہے یہ معنی ہے با کے، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے اس سبب سے، فحاق بالذین سخروا منہ، سو الٹی پڑی ان لوگوں کو وہ ہنسی اس سبب سے کہ ہم، اللہ کے جو بندے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے جو رسول تھے، یہ ہم کی ضمیر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ، بہم، ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا نا حرکتیں، اس سبب سے ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو وہ چیز ملی جس بات پر یہ ہنسا کرتے تھے، یعنی خدا کا عذاب ان پر آ گیا. قل، آپ فرما دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، گھومو. یہ آخرت کا خوف انہیں دلایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے ان سے کہ یہ زمین پہ چلو پھرو، ثم انظروا، اور پھر اس کے بعد دیکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو، بلکہ کہا پھر اس کے بعد دیکھو. تو اس کا مطلب امام رازی رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا لیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ پھر اس کے بعد دیکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ چلنا پھرنا مباح ہے، جائز ہے. اور سفر جو ہوتا ہے اس کی کئی غرض ہوتے ہیں، تجارت بھی اس کی غرض ہو سکتی ہے. سفر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے جا کے ملنا ہے، کسی آدمی سے ملاقات کے لیے، کسی عزیز رشتہ دار کے لیے. وہ کہتے ہیں سب اس میں شامل ہو گیا.
اور پھر قرآن نے ایک خاص چیز بتا دی کہ تم منظرو، اور اس کے بعد تم کیا کرو، ان چیزوں کو دیکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سفر کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو قرآن نے ترغیب اس بات کی دے دی کہ اگر تمہارے ذہن میں توحید ہے، تمہارا نقطہ نظر درست ہے، تم زمین میں سیاحت کرو، جغرافیے کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، اور یہ جو آثار قدیمہ کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو دیکھو، کس نقطہ نظر سے، ثم منظرو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر غور کرو کہ کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف کان، کیسا ہوا عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام، تم ان چیزوں پر غور کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی زمین میں سیاحت کرتا ہے، آثار قدیمہ کو دیکھتا ہے، اور اس نقطۂ نظر سے دیکھنے جاتا ہے کہ ذرا دیکھوں تو صحیح اللہ کا عذاب ان لوگوں پر کیسے آیا تھا، خدا کی کیا کیا نافرمانیاں یہ لوگ کرتے رہے ہیں، یہ کیا چیزیں تھیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ تم گھومو چلو پھرو، مگر نقطۂ نگاہ ٹھیک ہونا چاہیے، اثریات کی تعلیم حاصل کرو، تاریخ کے لیے جاؤ، جغرافیے کے لیے جاؤ، اور جن قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا ہے ان قوموں کے احوال کو دیکھو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں پر جن پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، آپ نے فرمایا مت جاؤ وہاں پر، مگر یہ کہ تم عبرت حاصل کرنے والے ہو، اور رو دینا وہاں جا کے ان قوموں کے آثار دیکھ کر جن قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عاد اور سمود کی بستی سے جب گزرے ہیں تو آپ نے فرمایا جلدی چلو اور ان بستیوں سے نکلو، یہاں پر خدا کا عذاب آیا تھا۔ اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی آدمی یہاں سے پانی تک نہ پیے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس نے رک کے آٹا اس پانی سے گوند لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آٹے کو بھی پھینک دو، کیونکہ خدا کا عذاب وہ اتنی شدید چیز ہے کہ جس جگہ پر نازل ہوا ہے وہاں ان جگہوں میں نحوست ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر تم جاتے ہو ان جگہ پر تو جاؤ، لیکن عبرت کی نگاہ ہو تمہاری، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے اللہ نے سزا دی، کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو جھٹلانے والے تھے۔ قل، اور آپ ان سے پوچھئے، یہ آئی ہے اب دوسری عقلی دلیل، اللہ تعالی کی توحید پر دوسری عقلی دلیل دی کہ قل، آپ ان سے پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں، جتنی چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں بھی زمین میں ہیں، یہ سب کی سب آخر کس کی ملکیت ہیں؟ قل اللہ، اور آپ انہیں جواب دیجئے اور یہ کہیے یہ سب چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ آپ واقعی ان سے پوچھیں، مطلب یہ ہے کہ جب آپ پوچھیں گے تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے، آپ ذرا پوچھ کے تو دیکھیں کہ یہ کس کی ہے، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں کون ہے ان کا مالک؟ قل اللہ، اور آپ اس کے بعد کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اس کا مالک، اور تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمے لکھ لی ہے کہ مہربانی کرے گا۔ یہ آیت نے بتایا کہ رحمت اس نے اپنے ذمے فرض کر لی ہے، خود اس نے مہربانی کی ہے کہ اس نے کہا ہے میں انسانوں پر مہربانی کروں گا، انسانوں پر رحمت کروں گا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا ذکر کرتے کہ ہم اپنے فرشتوں کے ذریعے مہربانی کریں گے، بجائے اس کے کہ خدا کسی اور چیز کا ذکر کرتے براہ راست اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو میری رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ کوئی خاص ہو، عام ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے لیے طے کر دیا ہے کہ ہم مہربانی کرتے رہیں گے، ہم رحمتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس رحمت کو جب پیدا کیا تو اللہ نے اسے اپنے سامنے بلایا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں کہیں گے کہ یہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے، لیکن اب تو جتنی عرض ہیں وہ بھی جوہر بن رہی ہیں، بلڈ پریشر بھی ناپ لیتے ہیں نا کہ کتنا ہے،
اور شوگر بھی ناپ لیتے ہیں اور ہر چیز ناپتے چلے جا رہے ہیں اب تو اللہ نے اس رحمت کو پیدا کیا اور اپنی طرف بلایا، اور اللہ نے فرمایا ہم تجھے دنیا میں بھیجیں گے۔ اس نے کہا پروردگار آپ مجھے بھیج رہے ہیں لیکن لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت جو تجھ سے کام نہیں لے گا نا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور پھر اللہ نے رحمت کو ذبح کیا اور اس کے 100 ٹکڑے کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے اس ایک ٹکڑے کو اس پوری کائنات پہ تقسیم کیا، تمام زمانوں میں جتنے لوگ انسان اور جانور ہیں، یہاں تک کہ تم کسی جانور کو دیکھتے ہو اور اس کا پنجہ اپنے بچے پہ آ جاتا ہے تو ایک دم سے اپنے پنجے کو اٹھا لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور 99 حصے اس رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے، اور اللہ نے یہ طے کیا کہ ان 99 حصوں سے خدا قیامت کے دن اپنی مخلوق کے لیے کام لے گا۔ اسی لیے حدیث میں دوسری جگہ ہے کہ کافر کی نظر اگر اللہ کی رحمت پر چلی جائے تو کبھی خدا سے مایوس نہ ہو، اور مومن کی نظر اگر خدا کے عذاب پر چلی جائے تو اسے کوئی خدا سے امید نہ ہے۔